چہرے کا نویزیا اس کی اعصابی درد عام ہے، اس کا فیچر کوئی خاص ایسی بات نہیں. اعصابی جلدی تکلیف میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس میں چہرہ بھی شامل ہے. کوفیا کا اینٹیڈوٹ تو میں نے دیکھا ہے کہ نقصوامی کا بھی بہت اچھا ہے. میں کتابوں میں کیموملا بھی دیا ہوا ہے اینٹیڈوٹ کے طور پہ. مجھے تو ضرورت نہیں پڑی، اکثر میں نے نقص کو ہی دیکھا ہے جو اچھا فوراً فائدہ دیتا ہے. اس میں بعض دفعہ کوفیا میں قبض ایسی ہوتی ہے جو اوپیم کے مشابہ ہوتی ہے، ان ایکٹیویٹی باؤلز کی جو لمبا عرصہ چلے. اوپیم میں یہ عجیب بات ہے کہ اگر شروع میں آپ دیں کسی کو تو پہلے قبض پیدا کرے گی، اور اگر بار بار دیں یا زیادہ دے دیں تو شدید اسہال. اس کا پرائمری ایکشن اور سیکنڈری ایکشن یہ دو الگ الگ ہیں. اور اگر علامتیں ہوں اوپیم والی، یعنی قبض ہو اور پھر اچانک اسہال میں بدل جائے، اس کا علاج بہترین کیا ہے؟ جی نہیں، پسٹیلا. اوپیم سے ملتی جلتی علامات میں اگر قبض کے بعد اسہال ہو جائیں تو پسٹیلا بہت افیکٹو ہے ایسے اسہال میں. اور پلیٹینم اس کو دیتے ہیں جبکہ پسٹیلا والی علامات کے ساتھ تکبر پایا جاتا ہے، اور اپنے نفس کی بڑائی اور دوسروں کو نیچے دیکھنا. لیکن بہت سی باتوں میں پسٹیلا کا ایسا مزاج بھی ہے پلیٹینم کا. میں نے کہا تھا میلیٹرم البم میں بھی ہے کبھی اسہال اور کبھی قبض. نہیں، وہ کبھی والی بات نہیں میں کر رہا. میں نے کہا تھا کہ اگر اوپیم کے مریض ہے جو جس کو اوپیم جیسی قبض ہو اور اس کے بعد وہ ٹوٹے اور اسہال آنے شروع ہو جائیں تو اس میں پہلے پسٹیلا دیں. اوپیم کی اسہال والی اسٹیٹ میں پسٹیلا اوپیم سے زیادہ مفید ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں بات، آلٹریشن کی بات نہیں کر رہا تھا صرف. اور خارش پائی جاتی ہے اس میں بھی، خصوصاً اس سے جو پیشاب وغیرہ مخارج جو ہیں ان میں کچھ تیزی آ جاتی ہے ایسی کہ جس کے نتیجے میں کوفیا میں وہاں بہت خارش شروع ہو جاتی ہے. اور دراصل وہ جلد کی زود رسی جو ہر جگہ میں نے بیان کی ہے نا، اس کی پوری طرح میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن عجیب سی اس میں ٹنگلنگ اور بے چینی ہے. وہی چیز جب خارش بنتی ہے تو بہت تکلیف دیتی ہے. لوکلائز بھی ہے یہ، جس طرح چہرے پہ لوکلائز فالج مختلف جگہ کاکولس میں پایا جاتا ہے، اس طرح کوفیا میں لوکلائز خارش اور جلد کی بے چینی پائی جاتی ہے. تو ہر چیز چھوٹے دائرے میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایسی خارشیں ہیں جو ایسی جگہوں سے تعلق رکھتی ہوں، ان میں سب سے پہلے تو کروٹن کا خیال آتا ہے. اور کروٹن کی اگر علامتیں نہ ہوں تو پھر کوفیا کو یاد رکھنا چاہیے. کوفیا کی خارش کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو کروٹن میں نہیں ہے، ولپچوسنس. خارش کے ساتھ ایک بیماری کا مزہ پیدا ہوتا ہے جو جنون کی طرح ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ کو زخمی کر لے. یہ کوفیا کی خاص علامت ہے. اس کی ایکسائٹمنٹ میں چونکہ میں نے بتایا تھا نا ایک قسم کی ڈیزینس، جیسے مست ہوا پرانے زمانے کی مزیدار باتیں، وہ جو ایک مزے کی کیفیت کوفیا میں ہے وہ اس کی بیماریوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور خارش میں جا کر یہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. اگر خوشی سے خون جاری ہو جائے یا دودھ جاری ہو جائے اس میں کوفیا ہی دوا ہے، اور کسی بیماری میں دوائی میں یہ علامت نہیں نظر آتی کہ کسی عورت کو خوشی سے اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو جاری ہو جائے خود بخود. بعض دفعہ بغیر بچے کے بھی بعض عورتوں کو دودھ جاری ہو جاتے ہیں شوق کی وجہ سے. اور کوفیا میں
خوشی سے ایسا ہوتا ہے. مینسز کا وقت نہیں، مینسز شروع ہو جائیں تو خوشی کے بد اثرات جس شکل میں بھی ظاہر ہوں ان میں کافیہ پہلی جگہ ذہن میں آنی چاہیے.